اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ اربعین بعنوان ایک تہذیبی فرصت اور ایک تہذیبی موقع ہونے کے، اس کے حوالے سے ہماری نشستوں کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور آج اسی سلسلے کی تیسری نشست حضرت نوح علیہ السلام اور الہی تہذیب کا آغاز، اس عنوان کے تحت کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض ہونی ہے۔ گزشتہ نشست جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر حبوط اور حق و باطل کی نبرد اور حق و باطل کی پیکار کے آغاز کے بارے میں تھی، جس میں دو تین بنیادی نکات تھے۔ ایک تو خود مسئلہ حبوط کے بارے میں عرض کیا کہ حبوط حضرت آدم دو مرحلوں میں ہوا ہے۔ پہلا حبوط اعلیٰ مقام سے حضرت آدم کا عالم مادہ کی طرف جو ہے آنا اور مادی مرحلے کی طرف نزول جو ہے، یہ پہلا حبوط ہے کہ یہ حبوط در حقیقت شیطان کے اغوا کے نتیجے میں انجام پایا، اور اس مرحلے کے اندر شیطان کا اغوا یہ تھا کہ حضرت آدم کے سامنے مادی وجود کو، تن کو ان کے سامنے من کر کے پیش کیا، یعنی حقیقت حضرت آدم کو یہ دکھانے کی کوشش کی۔ اور اس حبوط کے مرحلے میں جب حضرت آدم اس چیز کی طرف متوجہ ہوئے تو یہاں پر توبہ کا مرحلہ جو ہے وہ پیش آیا، اور اہل بیت علیہ السلام پنجتن پاک سے توسل کے نتیجے میں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، اور اس کے بعد دوسرا حبوط جو ہے شروع ہوتا ہے، جو ایک تشریعی ہدایت یعنی ایک ظاہری ہدایت کے ہمراہ اس کا آغاز ہوتا ہے، اور یہاں پر حق و باطل دونوں جو محاذ ہیں یہاں پر ان کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے تاریخ کا، اسلامی تاریخ، الہی تاریخ کا ایک اہم مرحلہ جو ہے اور ابتدائی ترین مرحلہ جہاں سے اسلامی الہی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، وہ حبوط حضرت آدم کا یہ مرحلہ ہے کہ یہاں کے سے جو ہے وہ آگے یہ تاریخ اسلامی شروع ہوتی ہے۔ اور عرض ہوا تھا کہ یہاں پر حبوط کے نتیجے میں دو طرح کے لشکر زمین پر اترتے ہیں، دو در حقیقت اصلی معمار اور دو افراد یا دو جسے کہتے ہیں در حقیقت دو قسم کے محاذ جو ہیں حق و باطل کے یہاں سے شروع ہوتے ہیں، اور دونوں جو ہیں ایک خاص سمت کی طرف اب انہوں نے حرکت کرنی ہے اور خاص قسم کے وسائل کے تحت حرکت کرنی ہے۔ دونوں کے پاس ولایت کی صلاحیت موجود ہے، دونوں نے اپنی ولایت کو پھیلانے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک ہمارے پاس عبودیت کا رجحان ہے، اور یہ عبودیت کا سلسلہ جو یہاں سے شروع ہونا ہے، اور اس میں جو نمائندہ الہی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، ابتدائی ہدایت کے ساتھ۔ اس وقت شریعت نہیں تھی، ابتدائی ہدایت اس وقت جو ہے وہ موجود ہے، اور دوسری طرف جو باطل کا محاذ ہے وہاں پر استکبار کا جو سلسلہ ہے اور استکباریت ہے، اس کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد عرض کی ہے کہ یہ دونوں محاذ جو ہیں یہ یہاں سے آغاز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے تا قیامت اس نے جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ ہمیں انتخاب کرنا ہے کہ ہم ان میں سے کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ کل کی ہماری گفتگو کا ایک خلاصہ ہے۔ آج ہم اسی انبیاء کی تحریک اور اسلامی جو تاریخ ہے اس کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی حیات مبارکہ، اور اس حیات مبارکہ کا اہم حصہ جس میں تہذیب اور تمدن کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے تہذیب اور تمدن کا آغاز ہے۔ وہ ایک ابتدائی تاریخ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی۔ اس وقت شریعت نازل نہیں ہوئی، ابتدائی آگاہی اور ابتدائی ہدایت
محدود افراد کے ساتھ، اور ظاہر ہے اس وقت جو سب سے پہلی جو انسانی اکائی ہے وہ اس وقت حضرت آدم کے جو ہے ابتدائی گھرانے کی حد تک ہے، لیکن جب حضرت نوح تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے تو یہاں پر دو تین اہم امور انجام پاتے ہیں۔ ایک طرف یہ کہ اب جو سلسلہ ہے وہ فقط ایک تشریعی ہدایت تک محدود نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ طور پر حضرت نوح صاحب شریعت قرار پاتے ہیں، اور یہاں سے پہلی باقاعدہ شریعت کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے۔ اور یہاں سے در حقیقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی تہذیب اور تمدن کے لیے جو ایک منسجم قانون اور ایک منسجم نظام، ایک ہم آہنگ تعلیمات جو ہے ایک معاشرے کی سرپرستی اور ایک معاشرے کی مدیریت کے لیے یہاں سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر حضرت نوح کو عطا ہوتی ہیں شریعت کی صورت میں، شریعت حضرت نوح، اور یہیں سے ہی توحیدی تہذیب کا آغاز ہوتا ہے۔ اولی العزم انبیاء میں پہلے اولی العزم نبی جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ یہ خود ایک تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے، تہذیب کی جو تاریخ ہے، اسلامی تہذیب، الہی تہذیب، اسلامی تہذیب یعنی الہی تہذیب کا جو آغاز ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے۔ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا جو عصر ہے، عصر حضرت نوح یا حضرت نوح کا جو زمانہ ہے، یہاں پر ایک الہی سنت کا آغاز ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں خالصیت کی سنت یا چھانٹ کی سنت۔ اللہ تعالیٰ کا نظام، جیسا کہ متوجہ ہوں گے آپ اس طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خاص اصولوں کے اوپر کھڑا کیا ہے۔ یہ کائنات یوں نہیں ہے کہ یہاں پر آئے روز بدلتے اصول ہو، نہ، اس کائنات کا جو نظام ہے وہ اللہ کے اٹل اصولوں کے اوپر ہیں۔ ان اصولوں کو قرآن مجید کے اندر سنت سے یاد کیا گیا ہے۔ الہی سنتیں، یا جس کو ہم کہتے ہیں سنن الہی، اللہ کی جو اس کائنات کے نظام کے اندر سنتیں ہیں، ان کی شناخت بڑی ضروری ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس اس وقت اگر کوئی دین شناسی حاصل کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ عام طور پہ ہم کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں دین سیکھنا ہے، ہمیں جو ہے وہ اعتقادات سیکھنے ہیں، ہمیں مثال کے طور پر بالآخر اسلام کو سمجھنا ہے، تو اس کے اندر یا خود قرآن فہمی یا قرآن کے سمجھنے کے اندر یا قرآن کی تعلیمات سے اگر کوئی انسان استفادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک بڑا اہم دین شناسی کا جو پہلو ہے وہ اللہ کے نظام سنت کو سمجھنا ہے۔ نظام سنت، اس کائنات کو اللہ نے سنتوں کی بنیاد پہ کھڑا کیا ہے۔ دیکھیں یہ سنتیں مختلف طرح کی ہیں۔ ایک بار اس پورے کائنات کے نظام سے متعلق اللہ کی سنتیں ہیں، ایک بار اللہ تعالیٰ کی سنتوں کا تعلق مختلف اس کائنات اور اس جہان کے مختلف مرحلوں کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ پہلی نشست میں عرض کیا تھا کہ یہ جہان جو ہے، اس جہان کے 4 مرحلے ہیں۔ ایک مادہ ہے، عالم مادہ ہے، مادی جہان ہے، اس کے بعد برزخ کا جہان ہے، اس کے بعد قیامت کا جہان ہے، اور اس کے بعد توحید کا جہان ہے۔ یہ 4 مرحلے ہیں انسان کے سامنے اس کائنات کے۔ لہٰذا یہاں پر دین شناسی کے اندر ہمیں جب اس کائنات کو سمجھنا ہے تو کائنات کو سمجھتے ہوئے کیا سمجھنا ہے؟ اس کائنات میں اللہ کے اٹل اصولوں کی شناخت حاصل کرنی ہے۔ اس کائنات میں موجود اللہ کے جو حاکم قوانین ہیں یعنی الہی سنتیں ہیں، ان کا ادراک اور ان کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ظاہر ہے اس کائنات کا محور اور مرکز اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرار دیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ نے تمام چیزیں، یہ جو پوری کائنات ہے، اس کی بساط بچھائی ہے کس کے لیے؟ حضرت انسان کے لیے۔ بس یہاں پہ پھر ایک اور چیز آ جائے گی، انسانی حیات پر لاگو قوانین اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سے ہیں، الہی سنتیں کون سی ہیں، یہ خود ایک اہم بحث ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں خدا شناسی، کائنات شناسی، انسان شناسی، معاد شناسی، امام شناسی، یا مثلا نبی شناسی، ان تمام چیزوں کے اندر
انسان کو جس چیز کی معرفت حاصل کرنی ہے وہ اصول ہے۔ مثلا نظام نبوت کے اصول کیا ہیں؟ کس چیز پہ نظام نبوت کھڑا ہوگا؟ نظام امامت کے اصول کیا ہیں؟ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اصول کیا ہیں؟ حیات کے بارے میں اصول کیا ہیں؟ ان اصولوں کی شناخت در حقیقت دین شناسی ہے، ان اصولوں کی معرفت در حقیقت اسلام فہمی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے قرآن فہمی حاصل کرے تو قرآن فہمی یعنی اللہ کی ان سنتوں کی نسبت انسان کی معرفت، یہ اس کا ایک اہم پہلو ہے۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر شریعت کے نزول کے بعد اور انسانی آبادی کے بڑھنے کے بعد ظاہر ہے یہاں وہ جو ایک حق و باطل کا محاذ حضرت نوح کے زمانے سے زمین کے اوپر حبوط، حضرت نوح اور حضرت حوا ایک طرف اور دوسری طرف شیطان کا زمین پہ جو حبوط ہے، یہاں سے یہ جو دو سلسلے شروع ہوتے ہیں اور بعد میں حابیل اور قابیل اور اس کے بعد حضرت آدم کی نسل سے ہوتے ہوئے جب حضرت نوح تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے، یہاں اب آبادی بڑھ چکی ہے، جغرافیائی اعتبار سے حضرت آدم کی نسل جو ہے وہ ظاہرہ دن بدن کثرت اس میں آئی ہے، اضافہ ہوا ہے۔ اب یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ ایک باقاعدہ شریعت نازل ہوتی ہے اور اس شریعت کے تحت حضرت نوح جو ہے اللہ کی جانب سے وظیفہ اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ذمہ داری، جس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ نظام عبودیت کی تشکیل کی کوشش، انسانوں کے اندر کیا کرنا، اس عبودیت کے نظام کے پھیلاؤ کا جو کام ہے، یہاں باقاعدہ شریعت کے ذریعے سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ کی ایک سنت اسی زمانے کے اندر جو شروع ہوتی ہے، قرآن یا روایات کی زبان میں اس کو تمحیص بھی کہا گیا ہے، تمحیص بھی کہا گیا ہے ضاد کے ساتھ، اور محوزت سنت محوزت بھی اس کو کہا گیا ہے، میم ہے واو ضاد اور تے، محوزت، جس کو اگر ہم اردو میں ترجمہ کرنا چاہیں، اس کا ترجمہ جو کیا جائے گا وہ ہے خالصیت یا خالص پن یا چھانٹ، جس کو آپ کہتے ہیں نا کانٹ چھانٹ۔ محوزت یعنی خالصیت، یہاں سے اللہ کی یہ سنت قرار پائی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو تبلیغ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جانب جو دعوت ہے، انسانوں کو سعادت کی طرف جو دعوت ہے، یہ تقریباً کل جو 900 سال کا جو عرصہ، 900 سال سے 950 سال تک کا جو عرصہ ہے، اس عرصے کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس قوم کو، یہ جو اس وقت شریعت کے نزول کے بعد حضرت نوح کے پاس جو قوم ہے، اس کو چھانٹ کے ایک مرحلے سے گزارتا ہے، اس مرحلے کو محوزت کہا جاتا ہے، یہ سنت الہی ہے، یہاں سے خالصیت کا کام شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں کائنات کے اندر یہ جو اللہ کی ایک اہم سنت ہے، اس کا تعلق فقط حضرت نوح کے زمانے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ حضرت نوح کے زمانے سے اگر آپ شریعت کا نزول ہو رہا ہے وہاں سے آپ شروع کریں اور زمانہ ظہور تک چلے جائیں، زمانہ ظہور تک ہر زمانے کے اندر اللہ کی ایک اٹل سنت یہ ہے، چاہے یہ حضرت نوح کا زمانہ ہو، حضرت موسیٰ کا زمانہ ہو، حضرت ابراہیم کا زمانہ ہو، حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہو یا دیگر انبیاء کا زمانہ، اور آتے جائیں آپ زمانہ بعثت تک، رسول اللہ کے زمانے میں، رسول اللہ کا زمانہ بھی چھانٹ کا زمانہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو افراد ہجرت کے وقت یا ہجرت سے پہلے آپ دیکھیں، رسول اللہ کے اعلان نبوت کے وقت اور اللہ کی طرف جو بلانے کا وقت ہے، پہلے اعلان نبوت سے پہلے جو اللہ کی طرف بلانے کا وہ وقت ہے، یہی سے یہ کانٹ چھانٹ کا عرصہ شروع ہوتا ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ شیب ابی طالب کا عرصہ آتا ہے، شیب ابی طالب کے بعد آپ دیکھتے ہیں ہجرت کا وقت آتا ہے، ہجرت کے بعد مختلف جنگوں کا زمانہ ہے، اس کے اندر جو کانٹ چھانٹ ایک قوم، ایک معاشرہ جو مدعی ہے کہ یہ معاشرہ سعادت کے راستے پہ، سعادت کا رستہ کانٹ چھانٹ بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اس پہ چل سکے۔ دیکھیں یہ کانٹ چھانٹ دونوں طرف ہے، کیونکہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ولایت کا نظام ہے، جو اللہ کے انبیاء، اوصیاء، ائمہ کے ذریعے سے یہ سلسلہ ظہور تک جانا ہے، اس میں انسان ایک دوراہے کے اوپر ہے،
یا انسان کو حق کی ولایت کے ماتحت آتے ہوئے عبودیت کے سفر کو امام کی ہمراہی اور امام کی معیت میں طے کرنا ہے، یا یہ اس طرف نظام استکبار کا حصہ بن کر، استکباریت کا حصہ بن کر جو طواغیت ہیں، جو طاغوت ہیں، ان کی ہمراہی اور ان کی معیت کرتے ہوئے اس کے تحت جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھے گا۔ لہذا یہاں درمیانی راستہ نہیں ہے۔ یہ جو کانٹ چھانٹ ہے، حضرت نوح کے زمانے میں نہایت یہ کام جو ہے ایک بڑے پیمانے پہ ہوا، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کی سنت ہے، یہ سنت حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیسے انجام پائی۔ اب یہاں دیکھیں چند امتحان ہے۔ جب ایک قوم کے اندر ایک اللہ کا نمائندہ آتا ہے، اللہ کی جانب سے ایک نبی، ایک وصی، ایک ولی، ایک امام جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتا ہے، یہاں پر چند امتحان ہے۔ ایک امتحان خود ظاہر ہے ان ہستیوں کا بے عنوان رہبر اور امام ہو رہا ہوتا ہے، اور وہیں پر ایک امتحان اس معاشرے کا ہو رہا ہوتا ہے جس کے اندر یہ نبی یا امام آتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کا یہاں پہ ایک امتحان ہے کہ یہاں پر یہ کیا کرتے ہیں، آیا اس امام یا نبی کی معیت اور ہمراہی کرتے ہیں، یا یہاں پر اس کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر دن بدن کانٹ چھانٹ ہوتی ہے، یہاں پر دن بدن وہ جو ایک خالص کرنے کا عمل ہے، جو ایک فلٹریشن ہے، یہاں پر یہ عمل جو ہے یہاں پر انجام پاتا ہے۔ اور آپ اس کو اگر دیکھیں کہ حضرت نوح کا جو زمانہ ہے، کیونکہ ہم نے ساتھ ساتھ تاریخ کو بھی ٹچ کرنا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ حضرت نوح کا جو زمانہ ہے تبلیغ کا اور دعوت دینے کا، پہلے 300 سال حضرت نوح دعوت دیتے ہیں، اور آخر میں جو ہے نہایت مایوس ہو کر وہ حالت جب دیکھتے ہیں اس معاشرے کی کہ دن بدن لوگ جو ہے وہ پستی اور ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، اور حضرت نوح کی بات پر، حضرت نوح کی تبلیغ پر کان نہیں دھر رہے۔ لہذا یہاں مرحلہ آتا ہے کہ حضرت نوح بد دعا کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ یہاں پر درمیان میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے حضرت نوح کو اس چیز کی طرف لے کے آتے ہیں کہ آپ مزید کچھ انتظار کریں، مہلت دیں اس قوم کو۔ اور یہاں یہ ہوتا ہے کہ حضرت نوح بد دعا اور نفرین جو کرنا چاہتے ہیں، اس میں کچھ تاخیر کرتے ہیں، اور یہ تاخیر کا عرصہ 300 سال تک بڑھ جاتا ہے۔ دقت کریں آپ، یہ جو آج ہم لوگ چاہتے ہیں دین کی تبلیغ کریں، امام زمانہ کے ظہور کے لیے زمین ہموار کریں، اور اربعین کی فرصت سے فائدہ اٹھائیں، عاشورہ اور مجالس کی فرصت سے فائدہ اٹھائیں، غدیر کی فرصت سے فائدہ اٹھائیں، معاشرے کے اندر ہدایت اور تبلیغ کا کام کریں۔ ہم جو آج ایلوپیتھک طریقے ڈھونڈتے ہیں کہ ادھر ہم تقریر کریں اور ادھر جو ہے معاشرہ تبدیل ہو جائے، ادھر ہم درس دیں اور ادھر 2 مہینوں کے اندر سارا معاشرہ جو ہے وہ دیندار بن جائے اور امام زمانہ کا منتظر بن جائے اور حقیقی دینی تعلیمات کی طرف آ جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انسانوں کی ہدایت کا جو پروسیس ہے، یہ جو پورا ایک کام ہے، یہ کس قدر سخت ہے کہ 300 سال محنت کی حضرت نوح نے، نتیجہ نہیں ملا، بد دعا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچا رہا ہے حضرت نوح کو کہ آپ مزید مہلت دیں اس قوم کو اور مزید محنت کریں۔ دقت کریں آپ، بس 300 سال تبدیل ہو جاتے ہیں 600 سال کے اندر۔ یہاں پر جو مہلت ملتی ہے 2 بار، اور اس کے نتیجے میں جب یہ مہلت 2 بار تکرار ہوتی ہے یہاں پر، یعنی حضرت نوح 2 بار یہ مہلتیں دیتے ہیں، اور آخر میں آپ دیکھتے ہیں جب 900 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے اور اس درمیان میں کوئی زیادہ اثر نہیں ہو پاتا اس سطح پر، ان اتنا بڑا اثر اتنی محنت کے نتیجے میں، یہاں پر اب اتمام حجت ہوتا ہے، اور اللہ تعالی حضرت جبرائیل کے ذریعے سے حضرت نوح کو یہ پیغام بھجواتا ہے کہ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی اس دعا کو قبول کرے گا، مومنین کو نجات دے گا، اور جو کافر ہیں جنہوں نے آپ کی معیت اور ہمراہی نہیں کی ہے ان کو عذاب سے دوچار کرے گا۔ لیکن سوال آیا یہ کہنے کے فوراً بعد عذاب نازل ہوتا ہے؟ فوراً عذاب نازل ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو یہ حکم دیتا ہے کہ جائیں اور حضرت نوح کو کہیں
کہ آپ کے ہمراہی یہی جو اقل تعداد ہے، یہی جو اقل قلیل تعداد ہے، نہایت محدود تعداد، اتنے سالوں کی محنت کے بعد یہ جو آپ کے ارد گرد میں محدود تعداد جو آپ کی ہمراہی کر رہی ہیں، جو مومن ہیں، انہیں کہیں کہ یہ جو گٹھلیاں ہیں آپ کے پاس کھجور کی، یہ جو کھجور ہے اس علاقے کے اندر جو آپ کھاتے ہیں، اس کھجور کی گٹھلیوں کو آپ کیا کریں؟ کاشت کریں، زمین کے اندر ان کو جو ہے وہ کاشت کریں، اور اس کے بعد کھجور کا درخت یہاں پر پروان چڑھیں گے، اور یہ جب پھل دیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرج ہوگا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرج ہوگا، فرج، یہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں نا، اللہم عجل لولیک الفرج، کہ خدایا اپنی نصرت بھیج، گشائش کر، اب جو ہے حالات کو ٹھیک کر، اب اپنے وعدوں کو پورا کر۔ اب یہاں پہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کے ذریعے سے کہ کھجوریں کھانے کے بعد اس کی جو گٹھلیاں ان کو کاشت کیا جائے، اور یہ باقاعدہ طور پر پروان چڑھیں کھجوروں کے درخت اور اس پہ پھل لگیں۔ آپ دقت کریں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی ایک طرف سنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک اور سنت ہے یہاں پر، اسی کے ہمراہ یہ جو محوزت کا مرحلہ ہے، خالصیت اور چھانٹ کا جو مرحلہ ہے، خالص پن کرنے کا مرحلہ، اس کے ساتھ اللہ کی ایک اور سنت ہے، اور وہ کیا ہے؟ مہلت دینا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ مہلت دیتا ہے، اسی لیے قرآن مجید میں ہے انما نملی لہم لیزدادوا اسما، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے فرما رہی ہے کہ ہم چھوٹ دیتے ہیں، ہم مہلت دیتے ہیں، انما نملی لہم، ہم چھوٹ دیتے ہیں، لیزدادوا اسما، تاکہ جو کرنا ہے ایک بار، جتنا انسان ایک حق یا باطل کی اعتبار سے اس پہ اتمام حجت ہو سکتا ہے، وہ اتمام حجت ہو جائے۔ اللہ کو تو جلتی نہیں ہے عذاب دینے میں، کیونکہ اللہ کے احاطہ قدرت سے کچھ باہر نہیں ہے۔ کل ایسا نہیں ہے کہ اگر آج نہ دیا اللہ تعالیٰ نے عذاب، آج اگر اللہ تعالیٰ نے پکڑ نہ کی تو کل شاید جو ہے دیر ہو جائے۔ اللہ کے ہاں تو دیر نہیں ہوتی ہے، اللہ کے ہاں تو یہ زمان و مکان ہمارے لیے اس طرح سے ہیں، مگر اللہ کے لیے تو یہ سب چیزیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ماضی، حال اور مستقبل سب ایک ہیں۔ اللہ کے لیے یوں نہیں ہے کہ کل ایک تھا آج ہے اور پتہ نہیں کل کیا ہوگا۔ اللہ تو خود خالق ہے اس زمان کا، لہٰذا اللہ کے لیے سب کچھ جو ہے وہ ایک جیسا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جب اللہ تعالیٰ کا جب یہ امر آتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب ایک ولی، دقت کریں اس وضاحت کے اوپر، جب ایک اللہ کی جانب سے بھیجا گیا خلیفہ، جب اللہ کی جانب سے بھیجا گیا نمائندہ الہی نقشے کو عملی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یہاں پر جو اس کے ہمراہی ہیں، جو اس پہ مومن ہیں، جو اس پہ ایمان لا چکے ہیں، ان کا بھی امتحان شروع ہوتا ہے کہ یہ اب کہاں استقامت دکھاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی ہیں اس میں کیا ہے؟ ربنا ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگارا ہمیں صبر و تحمل ایجاد فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں میں ثبات عطا فرما، ثبات قدمی ہمیں عطا فرما، کیونکہ حق کا جو نقشہ ہے، دقت کریں آپ، حق کا جو روڈ میپ ہے، اس کے عملی ہونے کے لیے ظاہر سی بات ہے ہمارا علم محدود ہے۔ ہم انسان بالآخر کچھ مرحلے دیکھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ فوراً ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، ہم سے تو نہیں ہوتا، اگر اللہ کا دین اتنا ہی سچا ہے، اگر اللہ کی جو تعلیمات ہیں اس میں اتنا ہی اثر ہے، کیوں تک اب تک اتنے انسان ٹھیک نہیں ہوئے؟ یہ عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے۔ اگر ادیان، الہی ادیان کی اتنی تاثیر ہے، کیوں ابھی تک پوری کائنات کے اندر انسان ٹھیک نہیں ہو گئے؟ اتنے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے۔ ہم کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہاں، قرآن کہہ رہا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ ہے ہی کیا کچھ؟ تمہارا تو آغاز جہاں سے ہو رہا ہے، خدا نے متعال فرما رہا ہے کہ جب تمہیں ہم نے خلق کیا تو تم اس وقت جہالت محض کی حالت میں تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور اب اگر تمہیں تھوڑی بہت معرفت حاصل ہونا شروع ہو گئی ہے، تم جتنا بھی اوج پہ پہنچ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی نسبت تمہارا علم اگر کچھ ہے بھی صحیح، جو دیا بھی اسی نے ہے، تمہارا ذاتی تو نہیں ہے، یہ جو تمہارے پاس ہے بھی صحیح، یہ کیا ہے؟
وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ ہے ہی کیا کچھ، یہ نہایت محدود ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد حق کا جو محاذ ہے اس کو نصرتوں سے ہمکنار کرنا ہے خدا نے، اس کا ایک اپنا نقشہ ہے۔ حق دن بدن قوی ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ کائنات شناسی کی نسبت ایک قانون کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس اللہ کے اس سنت پہ ایمان آنا چاہیے کہ حق جتنا جتنا آگے کی جانب جا رہا ہے حق کی آواز قوی ہوتی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، حق کی آواز ممکن ہے بعض زمانوں میں جو ہے وہ خناس اور شیطانی جو شجرہ ہے وہ اس کو دبانے کی کوشش کرے اور لوگوں کو مایوس کرے، لوگ بظاہر اس کو نہ دیکھ پائیں، لیکن حق دن بدن جتنا آگے کی طرف جا رہا ہے حق کی آواز قوی ہو رہی ہے۔ حق کے پیروکار کانٹ چھانٹ کے نتیجے میں اب جو اس وقت کے افراد ہوں گے یہ پہلوں کی نسبت زیادہ قوی ہوں گے۔ اسی لیے روایات کے اندر ہے، دقت کریں آپ مثلا دیکھیں رسول اللہ کا جو زمانہ ہے، رسول اللہ کے زمانے کے احد و بدر کے اصحاب اور ان کی محنتیں کہاں، اور واقع کربلا کے ٹائم پہ جو اصحاب ہیں ان کی محنتیں کہاں۔ اسی لیے تو ہے آپ سنتے بھی ہیں روایت کے اندر کہ امام حسین نے جب شب عاشور کو اپنے اصحاب کو جمع کیا اور اس کے بعد اتمام حجت کیا، اور جب سب نے اپنی وفا اور اپنے میثاق اور تعہد کا اظہار کیا، یہاں پر امام حسین نے کیا فرمایا انہی اصحاب کو؟ فرمایا کہ تم جو ہے تم پہ فخر ہے، تم جو ہے وہ رسول اللہ کے زمانے میں جو اصحاب تھے ان سے بھی زیادہ بافضیلت ہو۔ لہذا کیونکہ جن امتحانوں سے تمہیں گزرنا پڑا ہے کئی امتحانوں سے ان کو نہیں گزرنا پڑا۔ یہ زمانہ اگر آگے چلتا جائے تو آپ آ جائیں عصر ظہور تک۔ روایات کے اندر ہے، عجیب ہے یہ روایت، کہ روایت کے اندر ہے کہ عصر ظہور میں جو امام کے حقیقی ناصرین ہیں یہ اس کانٹ چھانٹ کے اس خالصیت کے مرحلوں سے اتنے گزر کے وہاں تک جا چکے ہوں گے، یہ جو 313 کہتے ہیں یہ اس وقت تک اس مرحلے تک پہنچ چکے ہوں گے کہ روایات کے اندر ہے کہ انبیاء نے اللہ سے آرزو کی ہے ان ناصروں کی۔ حتیٰ حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے اسی علم غیب کے ذریعے سے حضرت حجت کے جو انصار ہیں جو ناصرین ہیں وہ مجھے دکھا۔ جب حضرت حجت کے انصار علم غیب کے ذریعے سے حضرت ابراہیم کو دکھائے گئے تو حضرت ابراہیم اس ایک خاص وجد کی حالت میں، ایک خاص حسرت کی حالت میں آئے کہ یہ اس زمانے کے جو حضرت کے ناصرین ہیں یہ کس سطح کے ہوں گے، کیونکہ یہ کانٹ چھانٹ کا مرحلہ جاری ہے۔ یاد رکھیں جتنا جتنا یہ کائنات اپنی حیات کے ان مرحلوں کو طے کرتی جا رہی ہے اور انسان زمانہ در زمانہ ان مرحلوں کو طے کرتا جا رہا ہے، یہ کانٹ چھانٹ کا عمل اتنا تیز ہوتا جا رہا ہے۔ ذہن میں رکھیں آپ، یعنی جوں ہم ظہور کے نزدیک جاتے جائیں گے چھانٹ کا عمل اتنا تیز ہوتا جائے گا اور اتنی خالصیت انسانوں کے اندر آئے گی۔ ابھی آپ کو سمجھ آ رہا ہے یہ جو کہتے ہیں کہ 313 ہوں گے، ہمیں لگتا ہے کہ کیا مطلب 313 ہوں گے؟ ابھی تک 313 پیدا نہیں ہوئے، اتنے علماء، اتنے مجتہدین، اتنی شخصیات، اتنے عرفاء، اتنے اولیاء، ابھی تک وہ 313 نہیں آئے۔ ہاں وہ ابھی تک 313 نہیں آئے کیونکہ مرحلہ ظہور کے بعد اب اللہ کی کوئی اور اتمام حجت نہیں ہونی ہے، لہٰذا اس تک پہنچنے کے لیے حق اور باطل ہر دو طرف یہ چھانٹ اور کانٹ کا مرحلہ جو ہے انجام پانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت نوح کے زمانے میں جب یہ حکم دیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ کیا کریں، گٹھلیاں جو ہیں آپ انہیں اگائیں، یعنی انہیں کاشت کریں اور اس کے بعد یہ جو ہے باقاعدہ پھلے پھولیں گی، وہ بھی نیچرل پروسیس سے۔ ظاہرہ یوں تو نہیں ہے کہ حضرت نوح نے ادھر کہنا ہے اور ادھر پھونک مارے، جیسے آج ہم سوچتے ہیں نا ہمارے ذہنوں میں جو انبیاء اور اولیاء کی جو تصویر ہے وہ اس طرح کی کرشماتی تصویر ہے۔ ہدایت کا کام معجزوں سے نہیں ہوتا اس انداز میں۔ معجزہ اللہ تعالیٰ کے نظام حکمت کے اندر انسانوں کی ہدایت کے اس پہلو کے لیے نہیں ہے، وہ تو ایک طرف سے منہ بند کروانا ہے۔ وہ افراد کے جو کسی صورت میں نہیں مان رہے ان پہ آخری اتمام حجت ہے معجزہ، وگرنہ انبیاء معجزوں کے ذریعے سے نہیں ہدایت کرتے، ہدایت کا اپنا پورا نظام ہے۔ معجزہ آخری اتمام حجت ہے انسانوں کے اوپر کہ اگر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے ماننے کا تو اب تمہاری یہ آخری بھی
جسے کہتے ہیں بولتی بند کروائی جا رہی ہے اس ذریعے سے۔ آپ دیکھیں کہ جب یہاں پہ یہ حکم ملتا ہے تو یہیں پر ایک کہتے ہیں روایت کے مطابق کہ 1/3 تعداد مومنین کی حضرت نوح سے جدا ہو جاتے ہیں۔ دقت کریں آپ، 1/3 تعداد مومنین کی اس جغرافیے کے اندر، اس معاشرے کے اندر جو حضرت نوح پر ان 900 سال میں ایمان لا چکے تھے، جب یہاں پر اگلا مرحلہ آتا ہے امام اپنے زمانے کے اس امام یا اپنے زمانے کے اس نبی کی معیت اور ہمراہی کا، تو 1/3 حصہ جو ہے یہاں سے الگ ہو جاتا ہے۔ بس یہاں پر 2 محاذوں میں امتحان جاری ہے۔ دقت کریں آپ، ایک طرف حضرت نوح بے عنوان خلیفہ الہی، ان کی ہمراہی کرنے والوں کا امتحان جاری ہے، اور دوسری طرف اللہ اتمام حجت کر رہا ہے محاذ کفر پہ موجود افراد، کہ ممکن ہے ان میں سے کوئی اگر کل جو ہے لقمہ پاک یا نطفہ پاک کی وجہ سے کل جو ہے یہ اس محاذ حق کی طرف آ جائے، اور ادھر آخر تک جو محاذ باطل پہ رہیں، کسی طرح کا کوئی ان کے نطفوں میں اور ان کی اگلی اسلاب تک میں بھی کوئی ایسا نہ بچے کہ جو کل اس محاذ حق کی طرف آ سکتا ہو۔ اگر کہیں پر بھی کوئی ایسا باقی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہتمام کیا کہ وہ محاذ حق کی طرف آ جائیں، کیونکہ اللہ نے، دقت کریں اس چیز کے اوپر، اللہ نے اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اوپر اللہ نے پہلی اسلامی تہذیب کی بنیاد رکھنی ہے، لہٰذا بڑے شستہ رفتہ انداز میں یہ تہذیب آگے بڑھے گی۔ لہٰذا اس تہذیب کی جو ہمراہی کرنے والے ہیں وہ نہایت ہی خالص شدہ اور ایک پورے فلٹریشن کے پروسیس سے گزرے ہوئے لوگ ہوں۔ لہٰذا کیا ہوتا ہے جب کھجوریں اگنے اور اگانے کا مرحلہ آتا ہے، 1/7 تعداد سائڈ پہ ہو جاتی ہے۔ اعتراض کیا ہے ان کا؟ سوال اعتراض کیا ہے؟ کیوں سائڈ پہ ہوئے ہیں؟ حضرت نوح کے ساتھ اتنی ہمراہی کی ہے، اب کیوں سائڈ پہ ہو رہے ہیں؟ اعتراض یہ ہے کہ جس فرج کا حضرت نوح نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ فرج ہوگا، ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ دقت کریں، جیسے آج ہم ہے نا، مثال کے طور پہ کہیں پہ ابھی مثلا رشیا اور یوکرائن کی جو ہے وہ جنگ شروع ہوئی، سارے مثلا علامتیں ڈھونڈنا شروع کر دیں کہ بتائیں جی ابھی علامات ظہور میں یہ کہاں پہ ہے، اور پھر کہیں ابھی تک ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ یا جیسے آج کئی ہیں جو ظہور کے جو ہے وہ اس طرح سے پھکیاں بیچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مثلا ظہور بالکل اب پہنچ گئے، اب بالکل ہونے والا ہے، اب فلاں ہونے والا ہے۔ ظہور کب ہوگا؟ مذاق تھوڑا ہے، اللہ نے اس کائنات کو ایک مرحلے تک پہنچانا ہے۔ فرج کب ہوگا؟ ظہور کب ہوگا؟ ظہور اس وقت ہوگا جب محاذ حق کے مدعی، محاذ حق کے مدعی اس خالص ہونے کے مرحلے سے اتنے گزر چکے ہوں، اور اس کے بعد ایک مؤثر ترین ایسی تعداد جو اس پوری کائنات کے اندر امام کی معیت اور ہمراہی کر سکیں، اس وقت یہ ظہور ہوگا۔ بس 40 یہاں پہ کیا ہے؟ 40 اور قاعدہ محوزت، 40 اور خالصیت کا قانون، یہاں پہ کیا ہے؟ 40 کس چیز کی پریکٹس ہے؟ 40 کس چیز کی مشق ہے؟ کہ آپ نے امام اور اپنے زمانے میں خلیفہ الہی کی نصرت اور معیت کی پریکٹس کرنی ہے۔ اس کے ذریعے سے پیادہ روی کس لیے ہے؟ کیوں گھروں سے نکل کے آ رہے ہیں؟ کیوں یہ دن بدن تہذیب پروان چڑھ رہی ہے اور نئی چیزیں اس کی سامنے آ رہی ہیں؟ در حقیقت تمرین ہے کہ ظہور تک پہنچنے سے پہلے امامت کی ہمراہی اور معیت جو آپ نے کرنی ہے، اس ادعا میں کہاں ہو آپ؟ آؤ یہاں پر فداکاری کرو، آؤ یہاں پر آ کے آپ اپنی انڈیویجولزم والی زندگی سے نکل کر آؤ اور ایک امت کے سانچے میں ڈھلو۔ بکھرے ہوئے جو تم ہو، زبان، علاقہ، نسل، علاقہ، مذہب اور کئی چیزوں کے اندر، ان مختلف قسم کے لبادوں کو اتارو اور امت کے ڈھانچے میں تبدیل ہو، امت کے سانچے میں تبدیل ہو، یہاں پر آؤ۔ لہٰذا آپ دیکھیں 1/3 تعداد یہاں سے حضرت نوح کے ساتھ معیت کرتے کرتے یہاں سے سائڈ پہ ہو گئی، اور اب یہاں پر موقع آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیتا ہے۔ یہ پوری ایک داستان ہے کہ یہ کشتی کیسے بنی، کیا ہوا،
ہم اس حاشیے میں زیادہ نہیں جائیں گے. کشتی بنانے کا حکم اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہاں آتا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت آدم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ جو وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو نجات دے گا اور کافروں کو عذاب دے گا، اس دعا کے قبول ہونے اور اللہ کے اس وعدے سے لے کر طوفان کے آنے تک 50 سال کا فاصلہ ہے. دقت کریں، انسانوں کی ہدایت کا نظام اتنا سادہ نہیں ہے. انسانوں کی ہدایت کے لیے کوششیں کرنا، آج جو ہم نے طریقے ڈھونڈے ہوئے ہیں نا فالورز کے ذریعے سے، آج ہم ڈھونڈتے ہیں مثلا ہماری ویڈیو کتنے لوگوں نے دیکھی، کتنے لوگوں تک پہنچی، اب تک کتنوں نے کمنٹس دیے، اسی پہ خوش ہیں سارے ادارے، اسی پہ خوش ہیں، رپورٹیں اسی پہ بنا رہے ہیں. مثال کے طور پہ دن بدن اوپر لا رہے ہیں، ابھی تک ہماری ویڈیوز اتنی اوپر چلی گئی ہے، اتنے لوگوں نے ویو کیے، اتنے لوگوں نے کمنٹس دیے ہیں. میرا سوال ہے یہاں پر، یہ بتائیں حضرت نوح نے 900 سال محنت کی ہے، نہ 9 گھنٹے، نہ 9 دن، نہ 9 مہینے، نہ 9 سال، 900 سال. 900 سال کے بعد اتنے جمع غفیر میں سے جو تعداد چھننے کے بعد سامنے آئی، اس میں سے بھی 1/3 حصہ جب امتحان امامت کی اور نبوت کی ہمراہی کے امتحانات شروع ہوئے، یہاں پر ایک بڑی تعداد سکپ ہو گئی، سائڈ پہ ہو گئی. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اب ذرا دیکھیں، عجیب ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے. اب جو پھر بھی رہ گئے، یہ جو ایک محدود تعداد پھر بھی حضرت نوح کے ساتھ رہ گئی، اب ان کے امتحانات چند قسم کے شروع ہو گئے. دیکھیں ہم عصر ظہور کو سامنے رکھیں، آپ عصر ظہور سے پہلے یہ جو انتظار کا مرحلہ ہے نا، یہ جو آج ہم انتظار کے مرحلے میں ہیں، جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ مولا ظہور کب ہوگا، یا مثلا کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے. قصہ تمام نہیں ہونا، یہ چیپٹر اتنے جلدی کلوز نہیں ہونا. یہ تاریخ کے تسلسل کے اندر اللہ کی سنتیں ہیں، جو اس زمانے میں حضرت نوح کی قوم کے لیے تھی، آج امت رسول کے لیے ہے، آج امام زمانہ کے منتظر معاشرے کے لیے ہے. آپ کہاں پہ ہو، آپ کیا کر رہے ہو اس درمیان میں؟ لہٰذا آپ دیکھیں جب کشتی نوح کو بنانے کا مرحلہ آتا ہے، یہاں پر یہی مومنین جو حضرت نوح کی ولایت میں تھے، ان مومنین کو یہاں پر جو امتحان دینے پڑے، ان میں سے ایک اہم امتحان محاذ کفر کی جانب سے تمسخر ہے. تمسخر ہو رہا تھے حضرت نوح کا بھی اور حضرت نوح کے ان ساتھیوں کا بھی، کیونکہ جغرافیائی اعتبار سے یہ علاقہ اور خطہ ایسا تھا کہ جہاں پر خشکی تھی، ہر طرف سارے تمسخر بنا رہے تھے کہ بھائی یہ کشتی کس لیے بنا رہے ہو، عجیب ہے، عجیب قسم کے لوگ ہو تم. ابھی آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، آج کے زمانے سے فٹ کریں. مثلا آج آپ کہتے ہیں اسلامی تہذیب اور تمدن کا احیاء، اسلامی تہذیب اور تمدن کا قیام، سارے ہنسے عجیب بات کرتے ہیں، پوری دنیا میں لبرل ڈیموکریسی ہے، اسلامی اقتصاد، سارے تمسخر کرتے ہیں، ہاں مذاق اڑاتے ہیں. اسلامی اقتصاد اتنا مضبوط بینکنگ سسٹم، اور اس میں آپ اسلامی اقتصاد کی بات کر رہے ہیں. اسلامی تعلیمی نظام، عجب، یہاں پہ آکسفورڈ کا سسٹم چل رہا ہے، یہاں پہ کیمبرج کا سسٹم چل رہا ہے، او لیول اے لیول کے لیے اس ٹائم اتنا یہ بن چکا ہے، فلاں کے لیے یہ بن چکا ہے، ڈھنگا بن چکا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 21ویں صدی کے اندر یہاں پہ آ کے اسلامی تعلیمی نظام کی کوشش کروں گا. دیکھیں یہ مذاق آج نہیں اڑائی جا رہی، بشر کے آغاز سے یہ مذاق موجود ہے. دیکھیں حق کے پیروکاروں کو کن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے. آج اگر کوئی یہ کہے مثال کے طور پر کہ یہ جتنا بھی آج اس ٹائم مغربی دنیا ہے، اور اس وقت مغربی دنیا کے اندر یہ جتنے بھی حکمران ہیں اور جتنے بھی یہ حاکمیتیں ہیں، کل ان سب کو حق کی طرف آنا ہے، ہاں، اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ان کو حق کی طرف لے کر نہیں آئیں گے یا ان کو تباہ و برباد نہیں کریں گے. اس کو کون کہے گا کہ یہ فقط نعرہ نہیں ہے بلکہ ایک ایمان ہے؟ کون قبول کرے گا اس کو؟ دیکھیں حضرت نوح کے مومنوں کے سامنے یہی مسئلہ تھا. ایک طرف وہ حضرت نوح پہ ایمان رکھنے کی وجہ سے، حضرت نوح کی ولایت میں ہونے کی وجہ سے، حضرت نوح کو صادق اور صادق الوعد قبول کرنے کی وجہ سے، سچا وعدہ کرنے والا قبول کرنے کی وجہ سے، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ حضرت نوح یہاں پر تو کوئی، یہاں پر سیلاب کے اور طوفان کے تو کوئی امکان ہی نہیں ہے، یہاں پر تو پانی ہی نہیں ہے اتنی سطح پہ، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بنائیں؟
دیکھیں آپ، ظاہر ہے یہاں پر امام ولی اور نبی کا جو علم ہے اس کو آپ عوام کے علم کے ساتھ مقایسہ کریں. ظاہر ہے امام ولی نبی اللہ تعالیٰ کے نقشے میں حرکت کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے اس جو روڈ میپ ہے اس کے تحت اس نے آگے کی طرف جانا ہے. لہٰذا یہاں پر اس معصوم کی ہمراہی اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام زمانہ کے ناصروں میں شامل فرمائے، یہ نصرت اتنی آسان ہوتی 900 سال بعد حضرت نوح کے اپنے ہی ان افراد جنہوں نے حضرت نوح پہ ایمان لایا تھا چھوڑ کے چلے نہ جاتے. 40 میں کیا کرنا ہے؟ 40 میں در حقیقت اسی چیز کی جستجو کرنی ہے کہ نصرت امام، معیت اور ہمراہی امام کے لیے ہمیں اب تمرین کرنی ہے، ہمیں اب مشق کرنی ہے کہ ہم کل اس قدر تیار ہو چکے ہوں، فداکاری کا امتحان دے چکے ہوں. ہاں، نصرت کے جو امتحان ہیں مختلف ان کو آپ دے چکے ہوں. خوب ظاہر ہے جب ایسے حالات بنتے ہیں تو حق کے محاذ میں کیا ہوتا ہے؟ دشمن چند کام کرتا ہے. ایک تو یہ کہ مقابلہ جب نہیں کر پا رہا ہوتا حق کے محاذ کا، یہاں پہ تمسخر اڑاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں، جیسے آپ کہتے ہیں جو ایک پرسنالٹی ہے اس کو ٹیرر کرنا ہے، شخصیت کو یہاں پر تخریب کرنے کی کوشش کرنا ہے. یہاں پر مومن معاشرے کی تخریب کا کام شروع ہوا کہ بھائی یہ تو خشکی ہے اور یہاں پہ تو کشتی بنانا ہی حماقت اور بے وقوفی ہے اور عجیب لوگ ہیں. اگر حضرت نوح کا وعدہ اتنا ہی سچا ہوتا تم لوگ کب سے لگے ہو گٹھلیاں اگانے میں، اور اس کے بعد کھجوریں، اور اس کے بعد یہ سارے مرلے، اب اس کے بعد لکڑی کاٹنا، اور اس کے بعد یہ سارا بنانا، اور اب آپ کہہ رہے ہو کہ اس خشکی کے اندر یہاں پر جو ہے وہ طوفان آنا ہے اور تم سارے ڈوب جاؤ گے اور یہ ہو جاؤ گے اور وہ ہو جاؤ گے. مگر آج اس وقت سوشل میڈیا آپ دیکھیں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، مگر اس کے اوپر اسلام کا تمسخر نہیں اڑایا جا رہا، ادیان الہی کا تمسخر نہیں اڑایا جا رہا. ہاں، نہیں اڑایا جا رہا. اسلام کو کتنا ایک بیک ورڈ اور بالکل ایک قدامت پرست قسم کا دین کے طور پہ پیش نہیں کیا جا رہا. انبیاء اور آئمہ اور جو الہی مصلحین ہیں ان کا تمسخر نہیں اڑایا جا رہا. آج کوئی یہ نئی چیز نہیں ہے، تاریخ دہراتی ہے خود کو. لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک یہ چھانٹ کا اور خالصیت کا مرحلہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ سورہ نوح کی آیت نمبر 26 جس چیز کی طرف اشارہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ہے کہ بالکل حق اور باطل دونوں محاذ اتنے مشخص ہو جاتے ہیں کہ اب باطل کے محاذ پر ان کی صلبوں میں، ان کی نسلوں تک میں کوئی امید جب باقی نہیں ہے کہ کوئی شاید کل حق کی طرف آ جائے. یہاں پر دیکھیں آپ حضرت نوح کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انداز کیا ہے. فرماتے ہیں وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگارا اب اس زمین کے اوپر یہ جو کفار ہیں ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ. دیکھیں جب اتمام حجت ہو جاتا ہے اور کفار اور نظام کفر کی طرف کوئی ایسا نہیں باقی رہتا کہ جو اب حق کی طرف آ سکتا ہو، یا حق کی اس صف کے اندر کوئی اب ایسا نہیں ہے جس کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں. یہ بھی ایمان کی بنیاد پہ کھڑا ہے اور وہ بھی اپنے کفر پہ ایمان کی بنیاد پہ کھڑا ہے. دقت کریں آپ، ایمان دونوں طرف ہے. یہ حق کے ایمان کے اوپر ہے، وہ کفر کے ایمان کے اوپر ہے. اس کا حق پہ ایمان آگاہانہ ہے اور اب اس طرف کفر کے اوپر اس کا ایمان آگاہانہ ہے. پتہ ہے کہ میں کفر کے اوپر ہوں اور کوئی ان کے درمیان مماثلت اور آپس میں شباہت نہیں پائی جاتی. اب دیکھیں سورہ نوح کی اگلی آیت 27 کے اندر حضرت نوح فرما رہے ہیں انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، کہ پروردگارا انک ان تذرہم، اگر تو نے پروردگارا ان کو چھوٹ دی، تو نے اگر ان کو چھوڑ دیا، یعنی اگر تو نے اب ان پہ عذاب نازل نہ کیا یہ صف بندی ہونے کے بعد، یضل عبادک، تو پروردگارا اگر اس نظام کفر کو اب تو نے اگر مزید چھوٹ دی تو اب یہ آرام سے پھر بھی نہیں بیٹھیں گے. ظاہرہ یہ ایک ٹاسک لے کے آئے ہوئے ہیں، یہ ایک ماموریت ہے شیطان کی طرف سے ان کے پاس. یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدو، اور ان کی اولادوں میں
फाजिर और काफिर और बदकारों के अलावा कोई पैदा नहीं होगा। वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ्फारा, इनकी अगर आबादियां मजीद बढ़ी, इनमें अगर तकसीर औलाद हुई, औलादें अगर पैदा होना शुरू हुई और ये फैलना शुरू हुए, तो इनके अब इस नुत्फों के अंदर, इनकी अब सुल्बों के अंदर सिवाय कुफ्र के कुछ भी मौजूद नहीं है। लिहाजा परवरदिगारा अब ये वक्त है कि तू इन पे अजाब नाजिल कर। खूब, यहां पर क्या होता है कि तूफान नूह का मरला शुरू होता है। इस्लामी इलाही तारीख के अंदर एक अहम नुक्ता अत्फ या मरहला अत्फ जो है, यानी मोड़, तारीखी मोड़ जो है यहाँ पर, यही तूफान नूह है। तूफान नूह, अब तूफान नूह एक मरहला है तारीखी, कि यहाँ पर क्या होता है कि तारीख तकसीम होती है, इलाही इस्लामी तारीख तकसीम होती है हजरत नूह के इस कौम के ऊपर तूफान से पहले और हजरत नूह की इस कौम के ऊपर तूफान के बाद वाली हालत। इन दो में तारीख फिर यहाँ पे तकसीम होती है। ये अहम मोड़ है इस्लामी इलाही तारीख का। आप देखते हैं कि क्या होता है, शैतान ने हजरत आदम के अगवा से लेकर हुबूत और उसके बाद हजरत नूह तक का जो मुआशरा है और जो इस वक्त तक के अफराद हैं, इसमें जितनी काविशें शैतान कर चुका था, इस तूफान के जरिए से सब पे पानी फिर गया। जाहिर है अब क्या हो गया, हक को बातिल का महाज कांट छांट हो गई है। जितने भी उस निजाम कुफ्र के पैरोकार थे, वो इसी तूफान के अंदर गर्क हो गए। यहां फिर एक और इम्तिहान है, दिक्कत करें, यहाँ एक और इम्तिहान है। जब तूफान का मरला नजदीक आ रहा है, अब ये जो मोमिनीन है, जाहिर है इनके रिश्तेदार हैं, इनके ताल्लुकात हैं, इनकी जमीनें हैं, इनकी फसलें हैं, इनका जिसे कहते हैं मालो दौलत है इनकी। अब इनको तूफान के टाइम पे अपनी हर उस वाबस्तगी से अपने आप को दूर करना है, जुदा करना है, जिसका ताल्लुक हक के महाज के साथ नहीं है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देखें कितना मुश्किल मरला है। आज जैसे आज हम हर सिस्टम में एडजस्ट होना चाहते हैं, आज हम हर जगह रहना चाहते हैं, हर माहौल में रह के इमाम ज़माना के लिए दुआ करना चाहते हैं, जबकि यहाँ पर दो अहम और सुन्नतें हैं। इस्लामी तहजीब और तमद्दुन के क़याम के लिए हिजरत एक असल का नाम है। हिजरत, हिजरत कायदा है। इस्लामी तहजीब का क़याम मुमकिन ही नहीं है हिजरत के बगैर। ये हिजरत किस तरह की हिजरत है, इस हिजरत के मरहले हैं। ये हमेशा फकत एक जगह से दूसरी जगह जाना ही नहीं है, फकत ये नहीं है, ये भी एक अहम मरहला है। इसके अलावा इस हिजरत का एक बड़ा ताल्लुक जो है वो किस चीज के साथ है, कि जो इंसान की ऐसी वाबस्तगियां हैं, चाहे उसका ताल्लुक औलाद से हो, इसका ताल्लुक मालो दौलत से हो, इसका ताल्लुक नौकरी और मुलाजमत से हो, इसका ताल्लुक कहीं के ग्रीन कार्ड से हो, इसका ताल्लुक कहीं की प्रॉपर्टी से हो, अगर ये चीजें कल इंसान के लिए महाजे हक की मईयत और उसकी नुसरत में रुकावट बन रहे हैं, तो यहां पर एक तमद्दुन साज, एक तहजीब इंसान साज इंसान की जिम्मेदारी बनती है हिजरत करो। हिजरत देर वाज अ टाइम नहीं है, ये ना कहें कि एक जमाने की चीज का नाम है। आज भी ये हिजरत मौजूद है। जितना जितना ज़हूर के करीब जाते जाएंगे, उतना उतना ये हिजरत इंसानों के लिए एक मरहला इम्तिहान है। हिजरत आजमाइश का नाम है, हिजरत मरहला इम्तिहान है, फर्द के लिए भी, कौम के लिए भी, मुआशरे के लिए भी, उम्मत के लिए भी हिजरत इम्तिहान है। इस हिजरत के नतीजे में क्या होगा, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। यहां से अफराद फिल्टर होंगे। खूब, कितने लोग हैं जो अपनी वाबस्तगियां छोड़ सकते हैं। आप देखें हजरत नूह के लिए ये कितना बड़ा इम्तिहान है। एक तरफ वो सब्र करो और कौम को 900 साल इन पे तबलीग करो, उसके बाद जो 900 साल तबलीग करने के बाद जो बचे कुचे अफराद थे, वो भी अल्लाह ताला के अगले इम्तिहान के अंदर फिल्टर हो जाते हैं और उसमें से एक तिहाई हिस्सा साइड पे हो जाता है। ये एक तरफ मुसीबतें और मुश्किलात, और जो बाकी रह जाते हैं इनको अपनी हमराही में लेके चलना, और इसके लिए इनको मुसलसल, जैसे कुरान ने कहा ना, वतवासौ बिस्सब्र वतवासौ बिल हक, कि इनको हक के ऊपर फिर भी मुसलसल बाकी रखने के लिए कोशिशें करना, ये एक तरफ। और अब जब तूफान आ रहा है, तो हजरत नूह को अपने बेटे को अपने से जुदा होने देना, कि जहां पर जब अल्लाह ताला को कहता है कि खुदा ये मेरा बेटा है, कुरान क्या कह रहा है
لیس من اہلک، یہ بیٹا ہے، یہ آپ کے جسے کہتے ہیں آپ کے ساتھ ایک بدنی تعلق ہے اس کا، آپ کے ساتھ ایک جسمانی تعلق ہے اس کا، لیکن محاذ حق کی نسبت لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، یہ جو اہل حق ہیں آپ کے، اس میں سے نہیں ہے۔ اب ہم انسانوں، ہم سب انسان ان تمام مرحلوں سے گزرتے ہیں، یاد رکھیے گا یہ اللہ کی سنتیں اجتماعی نہیں ہے، فقط ان کا ایک پہلا تعلق انسان کے ساتھ فردی ہے۔ مثلا اخلاق رذیلہ سے انسان کی اخلاق کریمہ اور اخلاق حسنہ کی طرف ہجرت، باطل عادتوں سے حق عادتوں کی طرف اور حق کی خصلتوں کی طرف ہجرت انسان کی، وہ بھی ایک فردی کام بھی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں اخلاقیات، اخلاقیات کیا ہے انسان کے اندر؟ اگر ایک ولی کو جس سطح پہ نصرت چاہیے حق کے قیام کے لیے، اگر ایک خودسازی، اگر ایک تزکیہ نفس انسان کو اس سطح کی ہجرت کے لیے تیار نہ کر سکے، یہ نماز شب کہیں نہیں پہنچائے گی، یہ صدقات، خیرات، زکوٰۃ، خمس، نمازیں کہیں نہیں پہنچائیں گی۔ آج کس خودسازی کی ضرورت ہے؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ آج ہمیں تہذیب کی سطح کی خودسازی کی ضرورت ہے، آج ہمیں اس نماز کی ضرورت ہے کہ جو انسان کو امام کی ہمراہی کے لیے تیار کر سکے، آج اس انفاق، صدقہ، خیرات اور ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے جو انسان کو کل تہذیب کی سطح پر ان فداکاریوں کے لیے تیار کر سکے۔ اگر یہ ایسا ہوگا تو اس صورت میں یہ تہذیبی انسان پروان چڑھیں گے۔ لہٰذا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دو اہم کام ہوتے ہیں حضرت نوح کے اس طوفان کے ٹائم پہ، کہ ایک تو ہجرت کا عمل شروع ہوتا ہے، عرض کیا ہے ہجرت وابستگی ہے، ہجرت معذرت، ہجرت وابستگیوں سے قطع تعلقی ہے، ہر اس وابستگی سے قطع تعلق جس کا حق کے ساتھ اور معیت معصوم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، معصوم کی ہمراہی سے کوئی تعلق نہیں ہے، چھوڑنا پڑے گا۔ ابھی آپ غور کریں واقعہ کربلا میں کیا ہوتا ہے، کیوں امام حسین کے اپنے کئی قریبی عزیز بنی ہاشم کے محلے کے اندر، کئی بنی ہاشم کے جوان اور کئی خاندان کے افراد جو ہیں امام حسین کا ساتھ نہیں دے سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام کی معیت میں ہجرت کرنی ہے، امام کی معیت میں اب تعلقات کو توڑنا ہے، اب ہر اس تعلق کو توڑنا ہے جو کل اس معیت میں نہ آ سکے۔ لیکن آپ دیکھیں بنی ہاشم میں سے کتنوں نے ساتھ دیا امام حسین کا، اور بعد میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ حاجی دنیا کے گوشوں کنار سے خانہ کعبہ میں موجود ہے، کعبہ مقدس چیز ہے، دقت کریں آپ، کعبہ مقدس چیز ہے، حج مقدس چیز ہے، لیکن اس وقت یہی حج، یہی کعبہ خود حجاب ہے، یہی حج اور یہی کعبہ خود حجاب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کعبہ خود کچھ نہیں ہے، کعبے کی حیثیت امام کی وجہ سے ہے، کعبے کی حیثیت نبی کی وجہ سے ہے، کعبے کی حیثیت خلیفہ الہی کی وجہ سے ہے، حج کی حیثیت خلیفہ الہی کی ہمراہی کی وجہ سے ہے۔ ارادہ معصوم کیا ہے اس وقت؟ ارادہ معصوم یہ ہے کہ اس حج کو اسی ناتمام حالت میں چھوڑو، لیکن حاجی جس کو حج کا چسکا لگ چکا تھا، عبادتوں کا چسکا، ہمیں عبادتوں کا چسکا نہیں لینا، اور کریں ہمیں عبادتوں کا چسکا نہیں لینا، عبادتیں چسکے کے لیے نہیں ہیں، عبادتیں تمرین اور مشق ہیں نصرت امام کے لیے، کہ آپ کتنا خود کو فٹ کر سکتے ہو امام کے نقشے کے اندر۔ لہٰذا ایک ہجرت یہاں پہ انجام پاتی ہے، اور اسی ہجرت کے ساتھ دوسرا کام کیا ہوتا ہے کہ اب اس ہجرت کے نتیجے میں یہ جو فلٹر کے پروسیس سے گزرے ہوئے مومن ہیں، اب یہ ایک اجتماعی کاروان کی حیثیت اختیار کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کشتی پہ یہ مومنین جمع ہے سب، اربعین کس چیز کی فرصت ہے؟ اربعین کس تہذیب کو پروان چڑھانے کی فرصت ہے؟ اربعین میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ لوگ کاروان در کاروان آ رہے ہیں نا، موقب لگ رہے ہیں، کاروان آ رہے ہیں، لوگ کاروان در کاروان دنیا کے گوشوں کنار سے تیار ہو کے اس کاروان کا حصہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ خالی زیارتی قافلے نہیں ہیں، ذہن میں رکھیں، اربعین کا جو سفر ہے، اربعین کی یہ جو فرصت ہے، یہ زیارتی کاروان نہیں ہے فقط جنہوں نے امام حسین کی زری تک پہنچنا ہے۔ در حقیقت امام کی معیت کے لیے مومن کو ہجرت کرنے کے ساتھ اب کیا کرنا ہے؟ فردی حیثیتوں سے نکل کر ایک نئے سانچے میں تبدیل ہونا ہے،
जिस सांचे को कुरान ने उम्मत का नाम दिया है। बस अरबईन का कारवान दर हकीकत तमरीन और मश्क है कि किस तरह से ये अफराद जो इमाम की मईयत और हमराही का दम भर रहे हैं इसके मुद्दई हैं। हम जरा चेक तो करें इनको, आया ये इज्तिमाई ढांचे में ढल सकते हैं, आपस में मिल सकते हैं। अभी आप देखें, अगर हम ज़ियारत अरबईन के कारवान में ज़ियारत करके आ जाएं, माशाल्लाह कहते हैं जी हर साल हम ज़ियारत पे जा रहे हैं, लेकिन जिंदगी अब भी इंडिविजुअलिज्म का शिकार है। अब भी अपने मोहल्ले की मस्जिद में 4 बंदों से लड़ा हुआ है। हाँ, अब भी अपने ससुराल में और अपने खानदान में और अपनी आली जिंदगी के अंदर रिश्तों के मसलों पे और जमीनों के मसलों पे अब भी आपस में टसल है। इसका मतलब है अरबईन ने इस पे कुछ नहीं किया। खाली इमाम हुसैन की जरी चूम के आ जाना और वहां पे पैदा रवी करना काफी नहीं होगा इसके लिए। मुहिम ये था कि तुम कितना कितना अपनी मनीयत, अपने अपने गिर्द के हिसार से निकलकर खुद को बशरियत के इस कारवान का हिस्सा बनाते हो। इसकी पहली मश्क इंसान की आइली जिंदगी है, घर की जिंदगी है, घर के रवाबित हैं, उसके बाद खानदान के रवाबित हैं, उसके साथ मोहल्ले हमसाए के रवाबित हैं, और उसके साथ फिर एक पूरे मोमिन मुआशरे के रवाबित हैं। यहाँ पे क्या हुआ, आप एडजस्ट हो सकते हो किसी के साथ, मुश्तरका सफर शुरू कर सकते हो। तुम में ये ज़रफियत आई है कि तुम अपनी इस्तेदादों को हक के महाज में इस्तेमाल होने के लिए पेश करो, या नहीं? अब भी तुम्हें आजादारी वो चाहिए जिसमें तुम्हारी अपनी ख्वाहिशें पूरी हों। अब भी तुम्हें गदीर वो चाहिए जिसके जरिए से तुम्हारा मसला हल हो। अब भी तुम्हें दस्तरखान इमाम हसन ऐसा चाहिए कि जिस पे तुम्हारे अपने पेट की मुश्किल हल हो। हाँ, क्या करते हो? जब इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब आ चुका हो और हर तरफ इस कसम पुरसी की हालत इजाद हो चुकी हो, तुमने कितना पैसा अपने बैंक से निकाल कर इस वक्त इन बेचारों पे खर्च करने की कोशिश की है? टाइम नहीं था। अब एक मुआशरा, एक उम्मत, ज़ाहिर है ये काफिर तो नहीं है, ये मुशरिक तो नहीं है, ये उसी उम्मत रसूल का एक हिस्सा है। यहाँ शिया सुन्नी की बात नहीं है। क्या कर रहे हो यहाँ पर इनके लिए? खर्च कर सकते हो या नहीं? बैंक में रखवा के उसी में से जो है माहाना प्रॉफिट ले रहे हो, सूदी, और खाली उसी को मजबूत कर रहे हो और समझते हो कि फकत साल में एक बार मुहर्रम के दिनों में नजर न्याज कर देंगे और इसी तरीके से जो है वो दस्तरखान इमाम हसन लगा देंगे, बस ठीक है, पैसा भी हलाल हो गया और जो है अल्लाह ताला रिस्क में बरकत भी देगा। अल्लाह की बरकतें यूं नाजिल नहीं होती हैं। अब वक्त है, मसलन अभी इस वक्त पाकिस्तानी कौम का एक बड़ा इम्तिहान ये है कि भाई जिनके पास पैसा है कितना निकाल रहे हो? कहीं यही पैसा तुम्हारे लिए कहीं फिर ये बुत तो नहीं बन रहा? इस वाबस्तगी को छोड़ना होगा, क्योंकि इज्तिमाई कारवान इस वक्त मुश्किल का शिकार है, उम्मत रसूल इस वक्त मुश्किल का शिकार है। लिहाजा आप देखें, हजरत नूह की ये जो कश्ती है, इसके ऊपर ये जो अब मौजूद हैं, ये कौन है? एक तरफ हिजरत करके आए हैं, वाबस्तगियों को छोड़ के आए हैं, और दूसरी तरफ यह है कि अब इसी कश्ती के ऊपर सवारी के अरसे में ही अब क्या हो रहा है कि इनके दरमियान बिल्कुल खालिस तरीन रवाबित हैं। देखें, हमारे अंदर इत्तेहाद और वहदत क्यों ईजाद नहीं होता? सारे पूछते हैं भाई क्यों नहीं इकट्ठे होते हैं, हम क्यों इकट्ठे नहीं चल सकते? बड़ी वजह यह है कि हमारा दीन जो अब तक हमने सीखा है, अब तक जो हमने अखलाक सीखा है, इसके अंदर हमें अपने आप के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी कैसे ईजाद करनी है, हमें अपने अंदर ये कैसे ज़रफियत ईजाद करनी है कि आप बशरियत के उम्मत वाले कारवान का हिस्सा बन सको। ये सिखाई नहीं है किसी ने, तरबियत ही नहीं है। लेकिन ज़हूर तक कौन सा मुआशरा पहुंचेगा? गौर करें, आया हम सारे जंगल में लगे हुए उन दरख्तों की तरह हो जाएं कि हर एक फकत जमीन से अपनी नमकियात ले रहा हो और उसको अपने आप से गर्ज हो, किसी दूसरे से गर्ज ना हो, लेकिन एक ही जंगल के अंदर एक जमीन के ऊपर लगे हुए हैं? आया मुआशरा इस तरह है? मुआशरे को कसरत से वहदत तक पहुंचना है। और करें, तौहीद क्या है? तौहीद मुआशरे के अंदर अपना असर कब दिखाएगी? हम सारे समझते हैं शायद तौहीद का मतलब है आप ज़हन में एक अकीदा बिठा लें और फर्जी तौर पे बातें शुरू कर दें। तौहीद अपना असर मुआशरे में तब दिखाएगी जब हम कसरतों से वहदत की तरफ आना शुरू होंगे। अपनी अनानियत, अपनी खुद पसंदी, अपना घमंड, अपने उकदे, अपनी जात में मौजूद उकदे जो हैं, इनको निकाल कर आना शुरू हो जाएंगे किस तरफ? इस उम्मत के कारवान के अंदर।
नुसरत इमाम शुरू यहां होती है। अल्लाह के जो वादे हैं कि अगर तुम इस तरफ आओगे तो कुरान फरमा रहा है ततनज़्ज़ल अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह मलाइका को नाजिल करता है। मलाइका कहाँ नाजिल होते हैं? मलाइका बिखरे हुए इंसानों में नाजिल नहीं होते। मलाइका वहां नाजिल होते हैं जहां पर इंसान अब एक मोमिनाना सफबंदी के अंदर आते हैं। इस मोमिनाना सफबंदी के अंदर कोई भी अपनी जाती मफाद के पीछे नहीं है, कोई भी अपने मदरसे के पीछे, अपने बैनर के पीछे, अपने लेबल के पीछे, अपने स्टेटस के पीछे नहीं है। इसीलिए तो इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला आज के जमाने में तमाम अंबिया को एक वक्त में एक जगह पे भेज दे, इनमें से किसी भी नबी का दूसरे नबी से इख्तलाफ नहीं होगा। हर नबी दूसरे नबी पे निछावर नजर आएगा। वजह क्या है? वजह यह है कि यहां तौहीद गालिब है, यहां नफ्स गालिब नहीं है, यहां तौहीद गालिब है। तौहीद ये है, तौहीद वो नहीं है जो हम पढ़ते हैं अल्लाह एक है। तौहीद इसको नहीं कहते अल्लाह एक है, अल्लाह दो नहीं, अल्लाह एक है। फिर अब अल्लाह के इस एक होने को साबित करो। ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं ना कलाम के नाम पे तौहीद, अल्लाह एक है, अल्लाह के एक होने को यूं लाओ, कहीं पे दिखाओ तो सही अल्लाह का एक होना। कहीं पे ये छोटे लेवल पर, छोटी सतह पर ये समाज कायम तो हो जिसका एक ही रंग हो, जिस रंग को अल्लाह ताला ने फरमाया सिबग़ इलाही, अल्लाह का रंग। यहां पर और कोई रंग नहीं है। अभी हमारी मुश्किल क्या है पाकिस्तानी मुआशरे की बिलखसूस? यहां पर अल्लाह का रंग नहीं है, यहां पर इदारों के रंग है, यहां पर मदरसों के रंग है, यहां पर शख्सियतों के रंग है, यहां पर पार्टियों के रंग है। जब रंग ये होंगे तो जाहिर है तौहीद की कोई झलक नजर नहीं आएगी। लोग कैसे हैं इस तरफ? अरबईन में क्या दिखाना है हमने? अरबईन में क्या दिखाना है? अरबईन का कल्चर क्या ला रहा है? अरबईन का कल्चर दर हकीकत हमें अपनी इन तकसीम बंदियों से निकाल कर एक रंग में रंगने की तरफ ला रहा है। और इस रंग में रंगने के लिए जिस हस्ती से हमने तवस्सुल करना है उस हस्ती का नाम इमाम हुसैन है, कि जो हस्ती मुंजिए अंबिया है। कोई नबी ऐसा नहीं है कि जिसने अपनी नबूवत के इम्तिहानों के अंदर इमाम हुसैन को न पुकारा हो। जैसा कि आप देखते हैं, आप हजरत नूह की कश्ती जब तैयार होती है और हजरत नूह की कश्ती जब इस तूफान के अंदर रवाना होती है, तो यहां पर हदीस है कि इमाम सादिक से हदीस है, जो कि रसूलुल्लाह से ये हदीस नकल होती है। इमाम सादिक रसूलुल्लाह से हदीस नकल फरमाते हैं कि इन्ना नूहन लम्मा रकब सफीना, जब हजरत नूह कश्ती पे सवार होते हैं, वखाफल गर्क, और इस दरमियान में जाहिर है एक शदीद तूफान आता है, शदीद तूफान आता है। इसके अंदर जब खौफ तारी होता है गर्क होने का, काल अल्लाहुम्मा, हजरत नूह अल्लाह ताला से खिताब करते हैं और फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिमुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, परवरदिगारा तुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता कि इसको निजात तक। फनज्जाहुल्लाह अज़्ज़ा वजल, और ये होता है कि इस तवस्सुल के नतीजे में ये कश्ती जो है निजात तक पहुंचती है। और देखें अब यहां पर हजरत नूह के इम्तिहानों का और ये जो तारीखी अहम मोड़ है तूफान, इसका इमाम हुसैन के साथ कहां ताल्लुक है? कहते हैं कि जब यही तवस्सुल कर रहे थे और उसके बाद हजरत नूह तूफान के अंदर जब ये जोग्राफियाई एतबार से करबला के हिस्से से ये कश्ती गुजरती है, तो यहां पर क्या होता है? फलम्मा मरत बिकरबला, जब ये कश्ती नूह करबला की सरजमीन के पास गुजरती है, अखज़तहुल अर्द वखाफ नूह अल गर्क, और यहां पर एक तलातुम की हालत में कश्ती आती है, एक खास भंवर में आती है कश्ती यहां पर, वखाफ नूह अल गर्क। यहां पर हजरत नूह को फिर दोबारा ये खौफ तारी होता है कि कहीं हम गर्क ना हो जाएं, ये कश्ती गर्क ना हो जाए। फदआ रब्बहू, अल्लाह ताला की बारगाह में हजरत नूह दुआ करते हैं और इसी दरमियान में सवाल करते हैं कि ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है? यहाँ पे मेरे ऊपर एक खास कैफियत तारी है। यहाँ पर जैसा कि कल मैंने अर्ज किया कि हजरत जिब्राइल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने जब तवस्सुल करते हुए हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे हजरत आदम पहुंचते हैं और एक खास रिक्कत तारी होती है और पूरी दास्तान
پہلے ذاکر، جیسے ہم اگر اپنی مقامی زبان میں کہیں، امام حسین کے پہلے ذاکر جو ہیں جس نے انبیاء کے سامنے ذکر کیا وہ حضرت جبرائیل ہیں۔ یہاں جب حضرت نوح کی کشتی اس بھنور میں آتی ہے اور تلاطم کی حالت میں آتی ہے اور حضرت نوح کو یہ خوف طاری ہوتا ہے کہ یہ غرق ہو جائے، اس حالت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو یہاں پر حضرت نوح کو حضرت جبرائیل آ کے بتاتے ہیں، یا نوح فی ھذا الموضع، اے نوح جس مقام پہ ابھی آپ کی کشتی پہنچی ہے یہ کون سا مقام ہے؟ یقتل الحسین سبط محمد خاتم الانبیاء وابن خاتم الاوصیاء، اے نوح یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ختمی مرتبت کے نواسے اور ان کے وسیع حضرت علی علیہ السلام کے فرزند اس مقام پر شہید ہونے ہیں۔ یہاں پر پوری داستان کربلا حضرت نوح کو بیان کی جاتی ہے۔ حضرت نوح اس داستان کے سنتے وقت ایک رکت طاری ہوتی ہے، اور یہیں پر جو ہے قاتلوں پہ جو ہے روایت کے مطابق یہ ہے کہ 4 مرتبہ حضرت نوح امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرتے ہیں، اور اسی جگہ سے اس ذکر مصیبت کے بعد، امام حسین کے ذکر کے بعد اور اس حق کے اس چوٹی کے ذکر کے بعد اب کیا ہوتا ہے، یہ کشتی اب آہستہ آہستہ اپنی اس جگہ پر پہنچنے کی طرف آتی ہے، مقام جودی، کوہ جودی جو ہے، پہاڑ جودی پہاڑ جو ہے اس کے قریب پہنچتی ہے، اور بعد میں یہ امت کہ جس کی تشکیل حضرت نوح کے ذریعے سے ہوئی تھی اور یہ امتحان دے کر آئے تھے، اب یہ دوبارہ زمین کے اوپر آتے ہیں۔ دقت کریں آپ، یہاں سے اسلامی تہذیب اور تمدن اپنے خالص ترین عناصر کے ذریعے سے شروع ہوتا ہے۔ زمین کے اوپر اب اسلامی تہذیب اور تمدن کا آغاز ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، تہذیب اور تمدن کا ایک اہم پہلو تعمیرات ہیں، آبادی ہے، شہر سازی ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اس واقعہ یعنی طوفان کے واقعے کے بعد اور کشتی کے جو ہے جودی پہاڑ کے قریب اس وہاں پر پہنچنے کے بعد تقریباً روایات کے مطابق یہ ہے کہ حضرت نوح تقریباً 500 سال مزید زندہ رہے ہیں اس واقعہ طوفان کے بعد، اور اسی درمیان میں تقریباً حضرت نوح نے، کیونکہ تہذیب اور تمدن کو کھڑا کرنے کے لیے عمارت سازی، عمارتیں کھڑی کرنا، رہائش کا انتظام کرنا، اس سماجی روابط کے درمیان ایک نظم ایجاد کرنا، یہ پورا ایک کام ہے۔ آپ دیکھیں کہ تقریباً اس 500 سال کے عرصے میں حضرت نوح نے اور ان کی اولادوں نے جو بعد میں پھیلی ہیں، یہ پوری ایک پھر ایک داستان ہے کہ حضرت نوح کی اولادیں مشرق زمین کی طرف کون سی آئیں، مغرب زمین کی طرف کون سی گئیں، جغرافیے کے اعتبار سے حضرت نوح کی اولادیں کہاں کہاں گئیں۔ تقریباً وہ جو ایک ابتدائی ان 500 سالوں کے اندر جو حضرت نوح کی اولادیں تھیں اور حضرت نوح نے جو کوشش کی، تقریباً 80 کے قریب مختلف قسم کے متمدن قسم کے شہر حضرت نوح کے توسط سے بنائے گئے ہیں، اور ان کی ان اولادوں کے توسط سے، کہ جس میں مومنین پھیلے اور ایک پورا ایک اسلامی تہذیب پر مشتمل معاشرہ یہاں پر قائم ہوتا ہے۔ اور اس طریقے سے جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسلامی تہذیب کی پہلی بنیادیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلامی تہذیب اور تمدن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص اس تہذیبی فرصت 40 میں موجود جو تہذیبی اسرار موجود ہیں، ان کے فہم، معرفت اور ان کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔